السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامداً و مصلیاً اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں ہم سنیں گے مسجد کے آداب۔ مسجد کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں مسلمانوں کے لیے یہ ایک مقدس جگہ ہے، پاک جگہ ہے، جسے اللہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ اور یوں تو ہر ادارے میں ہر جگہ کا الگ الگ رول، اصول، ضابطے اور اس کے قاعدے قوانین ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے گھر کا بھی، اللہ کے گھر میں آنے کا، اس میں بیٹھنے کا، اس کے آداب کا مکمل تفصیل قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک مسجدیں یہ اللہ رب العالمین کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم مسجدوں کے اندر کسی اور کو نہ پکارو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس روئے زمین پر اگر کوئی چیز محبوب ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے بہترین اور پسندیدہ جگہ اللہ کی نگاہ میں مسجد ہے، اور سب سے خراب جگہ اگر اللہ کی نگاہ میں ہے تو وہ بازار ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث اور مسجد کی فضیلت کے تعلق سے بیان کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ فی الجنۃ مثلہ، اس دنیا کے اندر اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بناتا ہے، مسجد قائم کرتا ہے، یا مسجد بنانے میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اس میں حصہ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں اس کے مثل ایک گھر بنائے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آئیے چند آداب آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مسجد میں کیسے داخل ہونا چاہیے؟ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے جس میں سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہوں تو پہلے داہنے پیر کو داخل کرے، اور جب باہر آئے تو بائیں پیر کو باہر نکالے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہو تو کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ تو میرے لیے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ اور جب انسان مسجد سے باہر جائے تو یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ جب انسان مسجد میں داخل ہو تو آتے ہی فوراً بعض شخص کو دیکھا جاتا ہے کہ انسان بیٹھ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کے ادب ہیں، تحیۃ المسجد ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے، داخل ہو، فلا یجلس، تو نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس سے پہلے نہ بیٹھے۔ کٹ حجتیاں کرنے والے بہت ہیں، حدیث کے واضح الفاظ ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کی فضیلت آپ کو پتہ ہے اس 2 رکعت کی؟ اللہ کے نبی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ خود فرمائے ہیں کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہو اس دوران بھی انسان کو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر کے ہی بیٹھنا چاہیے۔ کیا پتہ چلا آپ کو؟ خطبہ کے دوران انسان کو خطبہ سننا واجب ہے اس شخص پر، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ 2 رکعت بھی پڑھنا ضروری ہے، گرچہ امام منبر پر چڑھ کر کے خطبہ دے رہا ہو۔ اسی طریقے سے جب کوئی شخص مسجد کی طرف آنے کا ارادہ کرے، نماز کے لیے ہو یا غیر نماز کے لیے ہو، جب بھی مسجد میں داخل ہو یا جب مسجد میں جانے کا ارادہ کرے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب انسان مسجد کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے یا کرے تو اس وقت زینت اختیار کر لے۔ زینت کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں آپ ہیں وہیں سے اٹھ کر کے اسی حالت میں مسجد نہ پہنچ جائے۔ مثلا کوئی شخص مزدوری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، گندا شندہ ہے، پسینہ آیا ہوا ہے اور اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اور اسی حال میں مسجد میں آ گیا نماز پڑھنے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتا ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں مخلوق کو بچانا ہے، ان دونوں کی تکلیفوں کا باعث ہمیں نہیں بننا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھا جائے، یہ تو جب انسان مسجد کی طرف چلے، کچھ خوشبو ہے، کچھ مہک والی چیز ہے جسے انسان کو لگا لینا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں جب آئے انسان تو اس سے پہلے، مسجد میں آنے سے جسٹ پہلے کوئی کچا لہسن یا پیاز کھا کر کے نہ آئے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا من اکل من هذه الشجرہ یعنی الثوم فلا یقربن مسجدنا ولا یصلین معنا. سخت الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے. جو کچا لہسن یا پیاز اگر کھا لیتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے تو ایسے شخص کو اللہ کے نبی نے کہا کہ تو وہ شخص میرے مسجد کے قریب نہ آئے ولا یصلین معنا, اور وہ شخص ہمارے ساتھ نماز بھی نہ پڑھے. یہ سخت الفاظ ہیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ حلال چیزیں. اس کے باوجود اللہ کے نبی اس قدر سخت الفاظ کے ساتھ کہہ رہے ہیں. ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو سگریٹ پی کر کے یا پان گٹکا کھا کر کے, جو بڑی سخت گندھک والی چیز ہوتی ہے جو شخص نہیں کھاتا ہے اس کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے. ہم بڑے ہی ہمت کے ساتھ آتے ہیں, وضو خانے میں وضو کرتے ہیں, وہیں گٹکا کو تھوک دیتے ہیں, وہیں جا کر کے پان کو تھوکتے ہیں, اور پھر اسی منہ اٹھا کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں. آپ سوچئے کہ کچا لہسن جو حلال چیزوں میں سے ہے اسے کھا کر کے آنے سے اللہ کے نبی منع فرما رہے ہیں, اور ہم بے دھڑلے اور بلا جھجک ان چیزوں کو جو حرام ہے اور اس کے اندر ایک بہت ہی خطرناک قسم کا بدبو اور گندھک ہے اسے بھی ہم کھا کر کے بڑے ہی جرأت کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. اسی طریقے سے مسجد کی صاف صفائی خصوصی طور پر رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رأى فی الجدار القبلۃ مخاطا او بزاقا او نخامتا فحکہ, متفق علیہ. آپ نے مسجد کے قبلے کی دیوار پر دیکھا کسی نے کھکھار کر کے تھوکا ہوا تھا, آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا. پتہ چلتا ہے کہ نبی کی تربیت اس حدیث میں پتہ چلتا ہے. آپ کس قدر امت کو تربیت دینا چاہ رہے تھے اور کیا سکھانا چاہ رہے تھے کہ اگر کسی شخص کو مسجد میں نظر آئے چھوٹی سی چھوٹی چیز, حقیر سے حقیر چیز جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں, اسے بھی صاف کرنا ضروری ہے. اور اپنے ہاتھ سے کسی کو حکم دے کر کے نہیں, خود اللہ کے نبی صاف کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مسجد کی صفائی ضروری ہے. اسی طریقے سے مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان نہیں کیا جائے گا. اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص اعلان کرتے ہوئے کسی کو سنے تو اسے یہ اس طرح کا بددعائیہ کلمات دے, کیا لا ردہ اللہ علیک, اللہ تعالیٰ تمہارے وہ سامان تم پر نہ لوٹائے. اسی طریقے سے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا. اگر کوئی شخص مسجد میں کھڑے ہو کر کے, مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر کے, مسجد کے اندر کسی بھی حصے میں کھڑے ہو کر کے کسی چیز کا اعلان کر رہا ہو کہ یہ میں فلاں چیز کو فلاں اتنے قیمت میں بیچ رہا ہوں, ایسے شخص کے لیے بھی آپ یہ بددعائیہ کلمات دیجئے, لا اربح اللہ تجارتک, اللہ تیرے تجارت میں برکت نہ دے, اللہ تیری تجارت کو نفع بخش نہ بنائے. اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھ کر کے دنیاوی بات چیت کرنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے, حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, اچانک میرے پیچھے سے ایک کنکری آئی. میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جنہوں نے مجھے اشارہ کیا, کہا کہ وہ 2 آدمیوں کو بلا کر کے لاؤ. جب آپ کے پاس ان دونوں کو لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ تم دونوں کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم اس شہر یعنی مدینہ کے ہوتے تو میں تم دونوں کو اس وجہ سے یعنی بلند آواز میں نبی کی مسجد میں بات کرنے سے تمہیں سزا دیتا, تم سزا کے مستحق ہو, لیکن درگزر اس لیے کر رہا ہوں کہ تم اس شہر کے نہیں ہو. پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کرنا, مسجد میں بیٹھ کر کے آوازیں بلند کرنا, کن باتوں میں؟ دنیاوی باتوں میں الجھ کر کے, دنیاوی باتوں میں لے کر کے ہنسی مذاق کرنا, یہ ساری چیزوں سے مسجدوں کے اندر پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آخری بات میں بیان کر کے ختم کر رہا ہوں, مسجد میں جب آئے اور جماعت کھڑی ہو رہی ہو تو بہت سارے لوگ صفوں کو درست نہیں کرتے ہیں, آگے پیچھے بغیر ایک دوسرے سے ملے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ مل بھی رہے ہیں, صف کی درست بھی کر رہے ہیں, تو جو پیر ملا رہے ہیں وہ وی کی شکل میں بنا کر کے, نہ ان کا کندھا مل رہا ہے نہ ان کا پیر مل رہا ہے, بلکہ یوں ہی ایسا بیزاری کی طرح کھڑے ہیں اور پھر صف کو لگا رہے ہیں. جب ہم وی کی شکل میں بنائیں گے اپنے پیر کی شیپ کو تو کبھی بھی نہ ہمارا یہ کندھا ملے گا اور نہ ہی ہمارے پیر ملیں گے, جبکہ پیر اور کندھا دونوں ملانا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم بالکل پیر کو ایڑی سے لے کر کے کانی انگلی تک بالکل برابر ملائیں گے, تب جا کر کے ہمارے کندھا بھی ملے گا اور ہمارے پیر بھی ملیں گے. اور صف کی درستگی بہت ضروری ہے, بلکہ یہ نماز کا حصہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص صفوں کو نہیں ملاتا ہے اللہ ان کے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دیتا ہے, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو مسجد کے آداب سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.